السلام علیکم، میں ہوں عبداللہ خان میڈیا بائی کے پلیٹ فارم پہ۔ آج ہمارے پوڈ کاسٹ میں ہم نے دعوت دی ہے، ہمارے نہایت عزیز ہیں ڈاکٹر محمد وسیم مختار، اسسٹنٹ پروفیسر ہیں گومل یونیورسٹی ڈی آئی خان سے۔ السلام علیکم وسیم بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وسیم بھائی، آج جو آپ ہمارے پوڈ کاسٹ میں تشریف لائے ہیں، میرا مقصد یہ ہے کہ آپ سے تھوڑی سی گفتگو کی جائے عید الاضحیٰ کے حوالے سے۔ جی، جیسا کہ ہمارے دین اسلام نے ہم مسلمانوں کے لیے دو عیدیں ہمیں دی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ جی، اس حوالے سے میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو عید الاضحیٰ میں قربانی کا جو فلسفہ ہے اس کے متعلق آپ ہمیں ذرا سا اس پہ روشنی ڈال دیں۔ شکریہ عبداللہ صاحب۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو مختلف احکامات دیے ہیں، اس کے اندر در حقیقت انسان کے اندر فوائد پوشیدہ ہیں۔ انہی فوائد کے میں سب سے جو اہم فائدہ ہے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا، اور یہ فلسفہ در حقیقت ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک سنت کے طور پر عطا ہوا ہے کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ آپ اپنے بیٹے کو میرے لیے قربان کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کے اوپر عمل کرنے لگے تو آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کے اوپر سر تسلیم خم کیا۔ تو اس کے اندر اصل مقصد انسان کا اپنے رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا ہے کہ اپنے من چاہی یا اپنی ذات کو مقدم رکھتا ہے یا رب کے حکم کو مقدم رکھتا ہے۔ کیا خوبصورت بات کہی آپ نے۔ اس کے اندر قربانی کوئی بذاتی کوئی چیز نہیں ہے، اس کے اندر جانور ذبح کر دیتے ہیں تو رب کے پاس تو کچھ بھی نہیں پہنچتا، یہی بات، نہ ہی ان کے پاس گوشت پہنچتا ہے نہ ہی خون پہنچتا ہے۔ اصل اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کی ذات کے ساتھ اٹیچمنٹ اور اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم، جسے یہ کہا گیا نیت، تقوی کا درجہ دیا گیا ہے۔ جس طرح یہ ذی الحج کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو جو حجاج کرام وہاں پر گئے ہیں تو ان کو تو یہ ہے کہ احرام باندھنے کے بعد وہ اپنے ناخن یا بال نہیں کٹوا سکتے۔ جو مسلمان اپنے اپنے ملکوں میں ہیں وہ بھی جو قربانی کرنا چاہتے ہیں یا ارادہ رکھتے ہیں وہ بھی بال نہیں کٹوائیں گے، ناخن نہیں کٹوائیں گے جب تک قربانی نہ کر لیں۔ جی، تو کیا کسی وجہ سے اگر کوئی بھائی اس عمل کو پورا نہیں کر سکتا تو اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ اس کے اندر یہ ہے کہ آپ اچھا اور پسندیدہ عمل جسے ہم مستحب کہہ دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ یہ طریقہ کار رکھیں۔ اچھا، اگر کسی آدمی کو کوئی مجبوری ہے، اس کی وجہ سے اگر اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتا تو اس کے اوپر ہم کوئی اعتراض نہیں کر سکتے، ملامت والا اس کے اوپر اینگل نہیں ہے کہ ہم آپ یہ کہیں کہ آپ نے یہ عمل کیوں نہیں کیا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، ایک چیز ہے کہ ابھی عید الاضحیٰ میں ہم مسلمانوں نے قربانی کرنی ہوتی ہے، جی، اور ظاہری بات ہے کہ قربانی کے لیے آپ نے جانور خریدنا ہے اور اس جانور خریدنے کے لیے آپ کے پاس رقم بھی ہونی چاہیے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے اور بہت ساری چیزیں بغیر تصدیق کے بھی شیئر کی جاتی ہیں اور آگے فارورڈ کی جاتی ہیں۔ میں آج کی بات ہے، میں فیس بک اسکرال کر رہا تھا تو اس پہ میں نے ایک پوسٹ دیکھی نا، ایک بھائی صاحب نے لگائی تھی، اس پہ اس نے لکھا ہوا تھا کہ جو قربانی میں کرنے والا تھا اس مرتبہ، اس کے لیے جو میرے پاس رقم موجود تھی اس رقم سے میں نے یہ دیکھیں ایک واٹر کولر اپنے محلے میں جو ہے نا وہ لگوا دیا ہے ٹھنڈے پانی کے لیے، اب اس سے لوگ جو ہے پانی پیئیں گے۔ وہ میں نے کمنٹس دیکھے تو بڑے لوگوں نے اس پہ جی بڑا زبردست آپ نے کیا، بڑا گڈ جاب، اور اس طرح کے بڑے پازیٹیو اس پہ وہ اس کی تائید کر رہے تھے۔ جی، تو اس حوالے سے ذرا بتا دیں کہ یہ بڑا مس کنسیپٹ ہے یا کیا اس طرح ہو سکتا ہے کہ قربانی کے پیسے کہیں اور پر ہم کسی اور فلاحی کام میں یا کسی اور طریقے سے ہم استعمال کریں؟ یہ جو آپ کا کویسچن ہے یہ آج کل کے حوالے سے بہت زیادہ عام ہے۔ اگر ہم دین اسلام کو مطالعہ کرتے ہیں تو شریعت نے جو ہمیں طریقہ کار دیے ہیں وہ صرف کسی ایک اسپیسیفک اینگل کے اوپر نہیں ہے، بلکہ ہر ایک اینگل سے ہماری رہنمائی کی ہے، مکمل ایک ضابطہ ہے، مکمل ایک ضابطہ ہے یہاں پہ۔ اب اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں، اگر ہم جس طرح آپ نے یہ بات کی ہے، اگر اس آدمی کے اس عمل کو اگر دیکھا جائے تو تحسین والا اچھا عمل ہے، ٹھیک ہے، لیکن جس نظریے سے اور جس طریقے سے وہ عمل کیا گیا ہے اس کے اوپر ہم دیکھیں گے کہ یہ درست ہے یا غلط۔ فلاحی کام ہے، اسلام بھی اجازت دیتا ہے، صدقات کے اسلام نے حکم دیا ہے، زکوٰۃ کو اسی لیے دیا ہے کہ لوگوں کے لیے اس سے پیسہ لو اور غریبوں کے اندر، مسکینوں کے اندر جو ضرورت مند ہیں ان کو ادا کرو۔
در حقیقت ہم جو اصل حکم ہے اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں لے کے، اور کسی اور چیز کو کسی اور چیز کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں. یہ در حقیقت اس معاملے میں بھی سیم یہی معاملہ ہوا ہے کہ زکوٰۃ کا ایک الگ کنسیپٹ ہے، اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. لیکن قربانی کے کنسیپٹ کو، یعنی قربانی کے ایک الگ کنسیپٹ ہے، اس کے اوپر الگ طریقے سے عمل کرنا ضروری ہے. اس کے لیے الگ رولز ریگولیشنز ہیں، اس کو فالو کرنا مسٹ ہے. یعنی صدقات اور جو زکوٰۃ ہیں یہ علیحدہ سے آپ کو. جی میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک جو ہمیں شریعت دی ہے، اس شریعت کے اندر جو قربانی کا ایک الگ کنسیپٹ ہے، صدقات کا، زکوٰۃ کا الگ کنسیپٹ ہے. تو قربانی کے کنسیپٹ کو زکوٰۃ کے کنسیپٹ کے اندر مکس کرنا اور زکوٰۃ کے کنسیپٹ کو قربانی کے اندر اٹیچ کر دینا یہ غلط ہے. اچھا ایک چیز اور آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ قربانی کا جانور خریدتے وقت کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ انفرادی طور پر قربانی کرتے ہیں، اپنے لیے علیحدہ سے ایک جانور خریدتے ہیں، لیکن کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ گروپ کی شکل میں قربانی کی جاتی ہے جسے حصے کہا جاتا ہے. کہ جب وہ اجتماعی طور پر قربانی کرتے ہیں اور مختلف احباب مل کر وہ قربانی کرتے ہیں تو ہر انسان کا ذریعہ آمدن بھی مختلف ہوتا ہے. جی بالکل. تو اس حوالے سے کیا اسلام ہمیں کس قسم کی ہدایات دیتا ہے کہ کیسے لوگوں کو اپنے اس اجتماعی قربانی میں شریک کرنا چاہیے اور شریک کرنے سے پہلے کن ہدایات کا خیال کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، اس معاملے میں سب سے اہم جو نقطہ ہے وہ ہے حلال اور حرام کا. قرآن کریم اس حوالے سے جو انبیاء کو بھی حکم دیتا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، کہ اے رسول، اے میرے بھیجے ہوئے لوگوں، کہ پاکیزہ مال کو آپ نے کھانا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ رولز بنائے گئے ہیں کھانے کے اندر بھی کہ آپ وہ چیز کھا سکتے ہیں جو حلال ہو یا حلال طریقے سے آپ نے حاصل کی ہو. ٹھیک ہے. اور اکل حلال لقمے کی بہت زیادہ اہمیت ہے اسلام کے اندر. یعنی ناحق کسی کا مال نہیں لینا، دھوکہ دہی کے ذریعے، غلط طریقے کے ذریعے کسی کے مال کے اوپر قبضہ کر لینا، اس طرح کی تمام چیزوں کو اسلام کے اندر غلط قرار دیا گیا ہے. مقصد حلال مال کو حاصل کرنا ہے، اس کے لیے محنت کا حکم بھی دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور یہی کنسپٹ اس قربانی کے اندر بھی آتا ہے کہ رب کی راہ کے اندر جو آپ نے چیز قربان کرنی ہے، چاہے وہ مال کی صورت کے اندر ہو یا جانور کی صورت کے اندر ہو، فائدہ اسی وقت ہوگا جب وہ حلال مال ہوگا. ٹھیک ہے. کیونکہ جو رزلٹ ہے وہ بیس کے اوپر نکلتا ہے. اگر بیس غلط ہے تو رزلٹ غلط ہی ہوگا. ٹھیک. اگر مال حرام ہے تو رزلٹ کوئی نہیں غلط ہوگا. نہیں، وہ بات تو اپنی جگہ پہ واضح ہے. اسی طریقے سے قربانی کے اندر بھی ہے. یعنی کہ ایک کسی شخص کی، یعنی 7 آدمی اگر قربانی اجتماعی طور پر کر رہے ہیں تو اس میں سے کسی ایک شخص کی جو آمدن ہے، جو اس میں وہ حصہ ڈال رہا ہے، وہ مشتبہ ہے جی مثال کے طور پہ، تو اس سے اس قربانی پر کیا اثر پڑے گا؟ یا وہ قربانی کرنے والے جو دوسرے احباب ہیں وہ کس طرح اس چیز کو مطلب ٹیکل کریں؟ دیکھیں اس کے اندر وہی آپ کو میں بتا رہا تھا کہ قربانی کے اندر جتنے بھی لوگ شریک ہو رہے ہیں ان کا مال حلال ہونا ضروری ہے. تو اس کے بارے میں تھوڑی سی کوشش کر لی جائے کہ ساروں کا مال حلال ہے. اگر حلال نہیں ہے تو قربانی کے نہ ہونے کا، اس کا بھی اور ساروں کے نہ ہونے کا اندیشہ ہے کہ قربانی عند اللہ کے ہاں وہ قبول نہ ہو. تو اس لیے اس کے بارے میں حکم یہی ہے کہ قربانی کرتے ہوئے جن لوگوں کے ساتھ آپ شرکت کر رہے ہیں ان کا مال بھی حلال ہو. ایک اور چیز میں ایک توجہ دلانا چاہوں گا، وہ اس طرح ہے کہ جانور جو آج کل قربانی کے لیے لیے جاتے ہیں وہ زیادہ تر ہمارے ابھی جو شہروں میں لوگ رہتے ہیں، چھوٹے گھر ہیں، وہ عید سے ایک دن پہلے یا عید کی رات کو لیے جاتے ہیں. تو کیا اسلام اس حوالے سے بھی ہمیں کوئی ترغیب دیتا ہے کہ جانور کتنے دن پہلے لینا چاہیے، اور کیا اس حوالے سے کیا ہدایت ہے؟ اس کے حوالے سے اسلام اصل ہے قربانی. یہی بات ہے. تو قربانی اگر آپ کچھ ٹائم پہلے وہ جانور خرید لیتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہم نے اصل مقصد کو دیکھنا ہے. ٹھیک. وہ ہے ان دنوں کے اندر 3 ایام دیے ہیں، 3 دن ہیں، ان 3 دنوں کے اندر آپ نے قربانی کرنی ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ اس سے پہلے لیں گے زیادہ اچھا ہے، اگر اسی وقت لیں گے تب بھی ٹھیک ہے.
انہی دنوں کے اندر لے کر دیں کہ تب بھی ٹھیک ہے. ہر حوالے سے کوئی اس کے اوپر یہ نہیں ہے کہ فلاں اتنے ٹائم ڈیوریشن سے پہلے لینا ضروری ہے, اتنے بعد میں لینا نہیں. جب بھی, اور یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان ایام کے اندر اس سے پہلے اگر آپ کے اوپر طاقت یہ نہیں تھی, آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ آپ قربانی دے سکتے, لیکن قربانی کے دنوں کے اندر یا قربانی کے دن میں آپ کے پاس اتنے پیسے آ گئے کہ آپ قربانی کر سکتے ہیں, تو آپ کے اوپر قربانی ہو جائے گی. اچھا, ایک چیز اور ہے کہ یہ جو ذی الحج کا جس طرح کے مہینہ ہے اور حاجی حضرات جاتے ہیں حج کرنے کے لیے, جو اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے, اسی طرح قربانی بھی کا زبردست حکم موجود ہے ہمارے دین میں. تو قربانی کے لیے کیا کنڈیشنز ہیں ایک فرد پر کہ اس کی حیثیت کے متعلق کیا احکامات ہیں کہ اس کی کتنی حیثیت ہونی چاہیے تو اس کو قربانی کرنا اس پر لازم ہے؟ کہ اگر کوئی بھی آدمی کس کے پاس 52.5 تولے اگر چاندی ہو, 7.5 تولے اس کے پاس سونا ہو, تو وہ مالدار تصور کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر قربانی بھی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس آدمی کا صاحب استطاعت ہونا ضروری ہے. ایک چیز اور میں نے عمومی طور پر دیکھی ہے, پرسنل ایکسپیرینس سے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, کہ بہت سے لوگ ایسے میں نے دیکھے ہیں جن کی مالی حالت نہیں ہوتی قربانی کرنے کی, لیکن وہ کسی سے قرضہ لے کر بھی قربانی کر لیتے ہیں. تو اس متعلق آپ کا کیا کہیں گے؟ نہیں, دیکھیں اسلام کی تعلیمات تو انتہائی واضح ہے. ٹھیک ہے, اسلام نے یہ کہا کہ قربانی ان کے اوپر آئے گی جو اس کی طاقت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, جو طاقت نہیں رکھتے ان کے اوپر تو اسلام نے نہیں کہا. ٹھیک. اور اس حکم کو پورا کرنے کے لیے قرض لینا, تو قرض لینے سے ویسے بھی اسلام کہتے ہیں کہ آپ بچیں. اچھا, تو اس سے بہتر اس معاملے میں یہی ہے کہ اگر آپ کے اوپر وہ حکم لاگو نہیں ہو رہا تو کوئی ضروری نہیں ہے یہ اپنے آپ کو جان بوجھ کر ایک اپنے اوپر ایک ذمہ داری مشکل ڈالنی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں کہ جو جانور لینے کے لیے جو لوگ جاتے ہیں منڈیوں میں یا جو جانور خریدتے ہیں, اس کے متعلق یعنی کہ جانور کس قسم کا ہونا چاہیے, کیا ہدایات وہ مد نظر رکھے جانور خریدتے وقت قربانی کے لیے؟ یہ سمجھتا ہوں کہ ایک مرتبہ جو ہمارے علماء یا مفتیان کرام ہیں, یا ان سے ایک مرتبہ اگر ڈسکشن ہو جائے تو ہمیں چیز کو لینے کے اندر زیادہ آسانی رہے, اس کے اندر ظاہری طور پر کوئی ڈیمیج بھی ہو نہ ہو, نقص نہ ہو. ٹھیک ہے. اب وہ نقص مختلف ہو سکتے ہیں, کوئی اس کا ایک پارٹ ڈیمیج ہو سکتا ہے, اس کا کوئی سینگ ڈیمیج ہو سکتا ہے, آنکھوں کے اعتبار سے اس کی ہو سکتی ہیں. تو ان چیزوں کا بھی احتیاط کرنا ضروری ہے. اور اس میں سب سے زیادہ بہتر اگر بحیثیت مسلمان وہ ہمارے لیے ضروری ہے سچ اور جھوٹ, دھوکہ دہی سے بچانا. ہمارے ہاں تقریباً منڈیوں میں آج کل یہ شروع ہو جاتا ہے کہ لوگ اپنی چیز کو فروخت کرنے کے اوپر لگ جاتے ہیں, اس کے اندر سچ جھوٹ کی ملاوٹ بھی ہو رہی ہوتی ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے. جی, اور جو گاہک ہوتا ہے اسے بعد میں چیز کا پتہ بھی نہیں چلتا, تو جس کی وجہ سے جو ان کو بھی نقصان ہوتا ہے اور ان کو بھی نقصان ہوتا ہے. اچھا وسیم بھائی, ایک چیز اور میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ قربانی کا جو گوشت تقسیم کرنا ہے اس حوالے سے کیا ہدایات ہیں کہ قربانی تو آپ نے کر لی, اس کا گوشت جو ہے وہ کس انداز سے تقسیم کرنا چاہیے؟ ہمارے ہاں اس کے علاقائی اعتبار سے مختلف طریقہ کار چلتے ہیں, جن میں بعض دفعہ ابتدا میں ہی وہاں اکٹھا کر کے 3 حصے الگ کیے جاتے ہیں, پھر ان 3 حصوں کو 7 حصوں میں الگ کیا جاتا ہے, ہر ایک اپنا حصہ لے کر گھر جاتا ہے. پھر گھر کے اندر بھی بعض دفعہ اس خیرات کو مزید حصوں میں تقسیم کر کے پھر اس کو مزید اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو, ایسے لوگ کہ جو غریب ہیں, نادار ہیں, ان کو اس خوشی کے اندر اپنے ساتھ شامل کرنا, ان کی ضروریات کو بھی مد نظر رکھنا. وسیم بھائی, آپ نے بہت تفصیل میں ہمارے ساتھ عید الاضحیٰ کے حوالے سے گفتگو کی, تو بہت شکریہ آپ کے آنے کا اور آپ کی اتنی زبردست ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کا. ناظرین, انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. آپ سب کے لیے نیک تمناؤں کا طلبگار عبداللہ خان.